الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب ہے ما قیل فی قتال الروم، جنگ روم کے متعلق جو کہا گیا ہے اس کا بیان۔ عن ام حرام رضی اللہ عنہا، سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے ام حرام رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت میں سے سب سے پہلے جو لوگ باہری جنگ لڑیں گے، سمندری جنگ لڑیں گے، ان کے لیے جنت واجب ہے۔ قالت ام حرام، ام حرام رضی اللہ عنہا کہنے لگی، قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فیہم، کیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ قال انت فیہم، آپ نے فرمایا ہاں تو بھی انہی میں سے۔ قالت ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت میں سب سے پہلے جو لوگ کیسر روم کے دارالحکومت قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوں گے وہ مغفرت یافتہ ہے۔ فقلت انا فیہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں انہی میں سے ہوں؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، تم ان میں سے نہیں، تمہارا شمار ان میں ہے جو باہری بیڑا اور باہری جو سمندری جہاد ہے وہ کریں گے۔ اور یہ بات بڑی عجیب ہے، تاریخ کے اوپر بسا اوقات کئی چیزیں بڑی عجیب قسم کی نمایاں ہو جاتی ہیں، جبکہ پس پردہ کچھ اور ہوتا ہے۔ حقیقت میں کیسر روم کے دارالحکومت پر جو سب سے پہلے حملہ کیا تھا نا، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ یزید تھا۔ میں اس بحث میں نہیں بڑھنا چاہتا کہ یہ کیسی زندگی تھی، کیسا کردار تھا، لیکن عجیب معاملہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس لشکر کے لیے یہ پیشین گوئی کی تھی اس کا سربراہ یزید تھا۔ اب اگلی بات اس بارے میں پڑھنے کے لائق رکھتی ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابن زبیر اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ اس لشکر کے اندر موجود تھے۔ تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ باہری جنگ کرنے والے سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے سمندری جہاد کیا ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تقاتلون الیہود، سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے، حتی یختبئ احدہم وراء الحجر، یہاں تک کہ کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا، یہودی کو وہ جو درخت ہے وہ مسلمان کو آواز دے گا، فیقول یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ھذا یہودی ورائی، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، فقتلہ، اس کو قتل کر دو۔ یہ یہودیوں کے ساتھ بھی لڑائی ہوگی۔ وفی روایت قال، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں، لا تقوم الساعة حتی تقاتل الیہود، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم یہودیوں سے جنگ نہ کرو گے۔ فی الحال تو وہ ہم سے جنگ کر رہے ہیں معاشی طور پر، اور معاشی طور پر انہوں نے پوری دنیا کو جتنا غیر مستحکم کیا ہوا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اور یہودیوں کی یہ خصلت ہے، کیونکہ ان کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان میں سے ایک کا نام ہے یہودا، اس کا نام تھا یہودا، اور اسی سے ہی آگے نسل چل رہی ہے۔ یہودا نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب مصر کے اندر یہ پہنچے ہیں اور جو سب سے پہلا اختیار مانگا تھا وہ وزارت خزانہ کا مانگا تھا، اجعلنی علی خزائن الارض، بادشاہ سے کیا کہا تھا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، انی حفیظ علیم، میں اس معاملے کی حفاظت بھی کرنے جانتا ہوں اور ویسے بھی میں جانتا ہوں کہ معاشی طور پر ملک کو کیسے چلایا جاتا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمیں ہمیشہ ہی فائنینشلی طور پر یعنی وزیر خزانہ کبھی ہمیں سوادہ سانو ملے ہی نہیں، وہی ملا ہے جو اپنی جیبیں بھرنے کے قابل رہا ہے۔
ورنہ ملک اور قوم کے لیے سوچنے والا ہمیں کوئی نہیں ملا۔ باہر کیف یہ لوگ یہودی دنیا کے جس کونے میں جاتے ہیں سب سے پہلے اس کی معیشت اپنے قابو میں کرتے ہیں، حتیٰ کہ ورلڈ بینک جس کو سٹی بینک بھی کہا جاتا ہے اس کے اوپر بھی انہی کی حکومت۔ اور یہ جو بینکنگ کا سارا نظام ہے یہ پڑھنے کے قابل ہے، تاریخ کے اندر آپ پڑھ کے دیکھیے، اس کی ہسٹری آپ کو ملے گی۔ یہ بھی سارا جو جال بچھایا ہوا ہے انہی کا ہے، سارا انہی کا ہے۔ اصل کرنسی سونا اور چاندی ہے۔ یہ جو ہم نوٹ استعمال کرتے ہیں یہ تو رسید ہے، اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ کیا مطالبے پہ ادا کرے گا؟ مطلب اتنے پیسوں پر سونا چاہیے تو وہ سونا مل جائے گا۔ اگر یہودی، اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ملک کی جو کرنسی شو کی جاتی ہے یا ورلڈ بینک کو بتائی جاتی ہے نئی کرنسی چھاپنے کے لیے، اس کے لیے پہلے آپ کو سونا دکھانا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہے، اتنی نقدی کے برابر، سونے کے برابر ہمیں نقدی چاہیے اور ہم نوٹ چھاپنا چاہتے ہیں۔ اب یہودی لوگ اس سونے چاندی کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ان کے عزائم کے اندر، ان کی فیوچر پلاننگ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے پوری دنیا سے سونا اکٹھا کرنا ہے اور ایک دن یہ اعلان کریں گے کہ آج کے بعد دوبارہ پھر سونے چاندی کے اندر تجارت ہوگی، پیسوں کی ختم۔ یہ رسید کسی کام کی نہیں۔ اس کی چھوٹی سی کہانی سمجھیے۔ کہانی یہ ہوئی کہ ایک یہودی کے پاس پڑا ہے میرا سونا چاندی، میں اس کے پاس گیا کہ یار میرا سونا آپ کے پاس پڑا ہے مجھے دے دیں۔ کہتا کیا کرنا ہے؟ میں نے موٹر سائیکل خریدنی۔ وہ کہتا کہاں سے خریدنی؟ فلاں دکان سے۔ کہتا اگر میں تمہیں چٹ بنا کے دے دوں، تم نے اس کو سونا ہی دینا ہے نا، میں تمہیں چٹ بنا دیتا ہوں، جاؤ جا کے چٹ اس کو دو، تمہیں موٹر سائیکل مل جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، سونا میرے پاس رہنے دو، چٹ لے جاؤ۔ اب وہ چٹ لے کے گیا دکاندار کے پاس، اس کا کیونکہ تعلق ہے اس کے ساتھ، اور اس نے ایک معاشی طور پر ایک نظام بنایا، اس نے وہ رسید دیکھی اور دے دی۔ یہ رسید ہی ہے نا ہمارے پاس، جو نوٹ ہمارے پاس ہیں یہ ساری رسیدیں ہی تو ہیں، ہم رسید لے کے جاتے ہیں، سونا تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ جو اصل طریقہ کار تجارت کا وہ سونا چاندی کا ہے۔ پہلے ادوار کے اندر بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی سونا دے کر یا چاندی دے کر چیزیں خریدی جاتی تھی۔ سونے کے سکے ہوتے تھے، چاندی کے سکے ہوتے تھے۔ ایک وقت گزرنے کے بعد، ابھی نہیں، ایک وقت گزرنے کے بعد وہ اعلان کریں گے کہ آج کے بعد لین دین سونے چاندی کے اندر ہوگا، اور میری اور آپ کی جیب میں کے اندر یہ جو کاغذ کے نوٹ پڑیں یہ فضول، فارغ کسی کام کے نہیں رہیں گے، کیونکہ اصل جو چیز ہے وہ سونا چاندی، اور وہ جمع کر رہے ہیں۔ اس کی ہسٹری پڑھیں، یعنی یہودیوں کی نا ہسٹری لازمی پڑھیں، اور ان کی ایک نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہ ان کے بارے میں پڑھنے کے قابل ہے کہ یہ لوگ اپنے دین اور مذہب کے اوپر کس قدر سختی سے پابندی کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم مسلمان ہیں، ہماری اپنے مذہب کے اوپر اس قدر پابندی نہیں ہے جس قدر یہودی کرتے ہیں۔ ان کا ایک جو مقدس دن ہے نا، ہفتے کا دن، یہ ہفتے کے دن لفٹ نہیں استعمال کرتے، مرنوں مارجن کی لفٹ نہیں استعمال کرنا، اور بھی ان کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اس دن میں استعمال نہیں کرتے، اجتماعی طور پر پابندی کرتے ہیں۔ یعنی ایک اندازے کے مطابق 70 لاکھ یہودی اسرائیل کے اندر، یہ بھی انہوں نے آپ کو پتہ ہے ناجائز قبضہ کیا ہے۔ یہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے یہ بھی انہوں نے ایجاد کیا ہے، کس کام کے لیے؟ تاکہ پوری دنیا سے یہودی ڈھونڈ سکیں کہاں کہاں موجود ہیں۔ اب اسرائیل کے اوپر بھی انہوں نے آہستہ آہستہ قبضہ کیا، یہاں پہ ایک جگہ پہ سب لوگوں کو جمع کر لیا۔ اب یہ ان کی چالاکیاں اور ان کی ہوشیاریاں دیکھیں، 70 لاکھ کے قریب پوری دنیا نے وقت پایا ہے نا، پوری دنیا کی آبادی 7 ارب ہے، اور 7 ارب کی ریشو نکالیں 70 لاکھ، ہمارے پاکستان کی آبادی 25 کروڑ کے قریب ہے، اور یہ ٹوٹل 70 لاکھ ہیں، اور پوری دنیا کو مصیبت میں ڈالا ہوا۔ تو اس سے آپ ان کی دماغی طور پر اس حالت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہٹلر نے ان کو ایسے قتل نہیں کیا تھا، کسی وجہ سے کیا تھا، تاکہ لوگوں کو تھوڑے سے اس نے چھوڑ دیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں نے ان کو کیوں مارا ہے، کیونکہ جب یہ وہاں پہ گئے اس کا بھی معاشی نظام اپنے ہاتھ میں کرنا شروع کر لیا۔ اس نے کہا وہ یہ تو ہمیں لے ڈوبیں گے، یہ تو ہمارے گریبان تک آ رہے ہیں، اس لیے پھر اس نے ان کو قتل کرنا شروع کیا تھا۔ بہرکیف
ہماری تو جدی پشتی ریاضی میں سیپلی ہی نہیں ختم ہوتی، ایسا ہی ہے نا، جدی پشتی ہماری سیپلی لکھی ہوئی ہے، ہمارے پر فرض ہے، ہماری سیپلیاں آتی ہیں، ہماری ریاضی کے اندر مہارت ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اگلا مسئلہ جی قتال الترک، ترکوں سے جنگ کرنا کیسا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتیٰ تقاتل الترک، یہاں تک کہ تمہاری ترکوں کے ساتھ جنگ ہوگی۔ صغار الاعین حمر الوجوہ، ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، سرخ رنگ کے چہرے ہوں گے، زلف الانوف، اور ناک چپٹی ہوگی، کأن وجوہہم المجان المطرقہ، ان کے چہرے چمڑی چٹی ڈالوں کی طرح چوڑے اور تہ بتہ ہوں گے۔ نیز قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ تم ایسے لوگوں سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے، جن کے جوتے بالوں کے بنے ہوں گے۔ تو یہ قرب قیامت یہ ہوگا۔ اگلا مسئلہ ہے جی الدعاء علی المشرکین بالہزیمۃ والزلزلہ، مشرکین کو شکست اور زلزلے سے دوچار ہونے کی بد دعا دینا۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب علی المشرکین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر مشرکین کے لیے بد دعا کی۔ فقال اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اللہم اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے اور جلد حساب لینے والے، اے اللہ ان کافروں کو شکست دے، انہیں شکست سے دوچار کر دے اور ان کے پاؤں میدان سے اکھاڑ دے۔ تو جنگ کے موقع پر یہ دعا کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان الیہود دخلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ پھر دیکھیے خسرت یہودیوں کی، یہودی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فقالوا السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم کا معنی تھا تجھے موت آئے۔ نبی علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تجھے موت آئے۔ فلعنتہم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور ان کے اوپر لعن طعن کرنی شروع کر دی۔ فقال ما لک، عائشہ کیا ہوا، لعنت کیوں بھیج رہی ہو؟ قلت اولم تسمع ما قالوا، اللہ کے رسول میرے سر کے تاج، دیکھا نہیں سنا نہیں آپ نے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کتنی محبت ہے نا، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کا دفاع بھی تو کرتا ہے نا۔ قال اولم تسمعی ما قلت، آپ نے فرمایا تو نے نہیں سنا جو میں نے ان کو کہا ہے۔ میں نے ان کو وعلیکم السلام نہیں کہا، میں نے کہا وعلیکم تم ہی پر ہو، تانوں ہی موت پاؤ۔ اب یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ ہم جب کسی سے سلام لیتے ہیں تو ہم کہیں لفظ کھا تو نہیں جاتے؟ کیا ہم السلام علیکم کہتے ہیں یا السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، ہمارا یہ، ہم یہ کیوں نہیں کہتے السلام علیکم، پورا کیوں نہیں لفظ بولتے؟ یہودی جان بوجھ کے اپنی زبان کو رگڑا دے کر السلام علیکم، سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، شاید سلام کہہ رہا ہے۔ سیدہ عائشہ کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بددعا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ کو روکا، مہلن مہلن یا عائشہ علیک بالرفق، عائشہ نرمی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بیوی کی تربیت کرنا بھی شوہر کے ذمہ ہے، اس کی اخلاقی طور پر اور ہر لحاظ سے اس کی تربیت کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر شوہر کی ذمہ داری نہ ہوئی تو، شوہر کی خود کی تربیت نہ ہوئی تو کیا کریں گے؟ بہرکیف بڑی عجیب صورتحال ہے، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو کل کے سبق میں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔